بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا، اور ہم اس مرحلے تک پہنچ گئے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل آئے ہیں مصر سے، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور کے اوپر تورات دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ 40 دن گزارے، اور اسی کے دوران بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا، اور سامری نام کے شخص نے جو ایک فتنہ پیدا کر دیا کہ زیورات کے ذریعے سے اس نے ان کو پگھلا کے ایک بچھڑا ڈھال دیا جس سے کہ آواز نکلتی تھی، اور اس سارے واقعے کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصے میں واپس آنا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے اس واقعے کے بارے میں پوچھنا، تو یہ سارے تذکرے ہم کر چکے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کے پاس واپس آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات لے کے، تورات کو لے کے، اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ احکامات دیے ہیں، تو ان کی قوم اس کے اوپر کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، وہ مرحلہ آگے لے کے ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک بات تو یہ ہوئی کہ جن لوگوں نے اس گناہ کو کیا تھا، یعنی اس بچھڑی کی پوجا کی تھی، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم یہ آیا کہ انہیں توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ کا طریقہ کیا ہوگا کہ انہیں قتل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ یہ آیت نمبر 54 ہے سورہ بقرہ کی، جہاں سے ہم سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالی تمہارا خالق حکم یہ دیتا ہے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو توبہ کے لیے۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں پہ چھریاں پھیریں، بلکہ ہر قبیلے کے وہ لوگ کہ جو موحد ہیں، جنہوں نے توحید ہی کو اختیار کر رکھا ہے اور شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں کہ جو شرک میں مبتلا ہوئے اور اس بچھڑے کی پوجا میں چلے گئے۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں نا شریعت میں کہ وہاں پہ آپ بظاہر توبہ کر بھی لیں اگر، لیکن قتل سے نہیں بچ سکتے۔ ایک شخص نے اگر کسی کو قتل کیا ہے، وہ توبہ کر لے کہ نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا، لیکن اس کو قتل تو ہونا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ان کی توبہ کا طریقہ یہ رکھا گیا کہ وہ توبہ بھی کریں گے اور انہیں اس جرم کی پاداش میں قتل کیا جائے گا۔ اور ہر قبیلے کے جو معززین تھے، جو موحدین تھے، ان سے کہا گیا کہ وہ قتل کریں اپنے قبیلے کے مشرکوں کو۔ 12 قبائل تھے یہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے جو 12 خاندان چل رہے ہیں، تو اس میں ہر خاندان کے ذمے اپنے لوگوں کو قتل کرنا لگایا گیا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک تو قبائلی دشمنی قسم کی پیدا نہیں ہوگی، اور دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی ہے، تو وہ ان لوگوں کو اب اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو۔ تو یہ بھی تعلیم سے دی جا رہی ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ شریعت موسوی میں بھی ارتداد کی سزا قتل ہونا تھا۔ انہوں نے ارتداد کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ اس ایمان سے خارج ہوئے، تو سزا میں ان کو قتل کیا گیا۔ تو مرتد کی سزا قتل ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کی کمیونٹی کا وہ ایلیمنٹ کہ جو کسی بھی قسم کے فساد کا سبب بنتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے کہ اس چیز کو کاٹ کے پھینک دیا جائے، کمیونٹی سے الگ کر دیا جائے۔ کیپٹل پنشمنٹس اسلام میں رکھی گئی ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یا پھر یہ کہ جو ڈکیت ہوتے ہیں ان کا دایاں ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیا جائے۔ تو یہ کیپٹل پنشمنٹس کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کمیونٹی کے اندر وہ ایلیمنٹ جو کسی بھی قسم کا فساد برپا کرتا ہے، اگر آپ اس سے کاٹ کے الگ نہیں کریں گے تو وہ پوری کمیونٹی کو خراب کرے گا۔ جیسے کینسر نہیں ہو جاتا کسی ایک جگہ، اگر کسی شخص کی انگلی میں کوئی کینسر ہے، اب ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ اس کو یہاں سے کاٹ دیا جائے، اگر آپ اسے ڈیلے کریں گے تو وہ پھیل کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، مزید ڈیلے کریں گے تو پھر وہ آپ اس پورا ہاتھ بھی اور بھی آپ کا جا سکتا ہے۔
تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر تو بڑا جلات قسم کا ہے اور بڑا خطرناک مشورہ دے رہا ہے، انگلی کاٹنے کی بات کر رہا ہے، یہی علاج ہے، باقی سب جسم کو بچانا ہے تو یہ کرنا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم میں بھی حکم یہ رکھا کہ وہ قتل کیے جائیں گے جنہوں نے شرک کیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ احکامات تمہارے لیے اللہ نے مجھے دیے ہیں، یہ توراہ اللہ نے مجھے دی ہے، تو یہ شک کے مریض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی بات پہ ان کو یقین نہیں آتا، شک کی نگاہ سے دیکھتے اور کہتے ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ٹیبلٹس ہیں، تختیاں ہیں، توراہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں تو خود لے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملواؤ اور اللہ کی آواز ہم تم سنیں جس طرح تم سنتے ہو تو ہم تب مانیں گے۔ تو اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 لوگوں کو سلیکٹ کیا اور ان لوگوں کو ایک وفد بنا کے کوہ طور کے دامن میں لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز باقاعدہ انہوں نے سنی کہ یہ میری کتاب میرے احکامات ہیں اور ان پہ عمل کرو۔ تو وہاں جا کے پھر انہوں نے ایک نئی فرمائش کا اظہار کر دیا کہ یہ تو آواز آ رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کس کی آواز ہے، ہم تو جب مانیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعینی ہی دیکھیں گے۔ تو یہ انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ، موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے تم پہ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ ہم آمنے سامنے خدا کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اب ظاہر ہے کہ یہ انسان اپنی اوقات سے بڑی بڑی فرمائشیں یہ کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بجلی کڑکی زوردار قسم کی اور سب کے سب اس بجلی کی وجہ سے مر گئے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہیں کڑک نے آ پکڑا اور تم نے اس منظر کو دیکھا اور اس کی وجہ سے یہ سب مر گئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اللہ نے پھر ان کو زندگی دی، پھر ان کو موقع دیا کہ تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی سکت تم میں نہیں ہے، کڑک کو تو برداشت نہیں کر سکے، تو ذوالجلال والاکرام کو دیکھنا کہاں تم افورڈ کرتے ہو۔ تو اور بعض لوگوں نے یوں بھی کہا کہ یہ بے ہوش ہوئے ہیں اور اس بے ہوشی کے عالم کو موت قرار دیا گیا ہے، جیسے نیند کو بھی اخت الموت کہا جاتا ہے۔ ہم سو کر اٹھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا، تعریف اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے موت کے بعد۔ تو نیند کو بھی موت کہا گیا، اسی طریقے سے ان پہ بے ہوشی طاری ہوئی، پھر ان کو ہوش آیا، اس کو کہا گیا۔ اور اگر لٹرلی بھی یہ مر گئے ہوں اور اللہ نے ان کو اپنے حکم سے دوبارہ زندگی دی ہو تو کوئی عجیب بات تو ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے تو جا بجا موجود ہیں۔ تو یہاں تک تو ایک بات ہوئی، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی ظاہر باہر چیزیں دکھا کے اللہ کی آواز بھی سنا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کڑک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال کا بھی مظاہرہ کروا دیا گیا، اور جب واپس آئے تو باقی ایماندار جو بنی اسرائیل ان کے انتظار میں تھے ان سے آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تو دیے ہیں اور یہ بات اپنی طرف سے لگا دی، لیکن اس نے کہا ہے کہ جتنا ہو سکے عمل کر لینا، جتنا چاہے چھوڑ دینا، یہ اپنی طرف سے ہی ایڈ کر لیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کا ایک حصہ ان کے سروں پہ لے آئے۔ اس کا ذکر بہت زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں تقدیم اور تاخیر ہے۔ قرآن کریم کا میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم میں واقعات ترتیب سے نہیں ہیں، صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی وہ کہانی تھی، واقعہ تھا جس کو بہت بالترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں تو کافی زیادہ تقدیم اور تاخیر ہے۔ اور مقصد قرآن کا صرف واقعات سنانا ہے بھی نہیں، بلکہ قرآن کریم کا مقصد ان واقعات کو ذکر کر کے ہمیں زندگی سے متعلق بہت اہم مضامین فراہم کرنا ہے تاکہ اس سے ہم ہدایت حاصل کر سکیں۔ تو اب میں جا رہا ہوں اس آیت نمبر 55 کے بعد، آیت نمبر 56 کے بعد میں ذکر کر رہا ہوں آیت نمبر 63 کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ،
کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ اتباع کرو گے، فالو کرو گے اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے احکامات کو، ورفعنا فوقکم الطور، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور کوہ طور کا ایک بڑا حصہ انہوں نے ان کے سروں پہ لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وعدہ کرتے ہو عمل کرنے کا یا نہیں؟ تو یہاں پر انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے میں گر گئے، اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ابن کثیر نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اس طریقے سے سجدے میں گرے کہ بائیں آنکھ تو زمین پہ تھی اور دائیں آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر یہ آ تو نہیں رہا۔ اور انہوں نے تو لکھا ہے کہ یہودیوں میں یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ بائیں آنکھ کی طرف سجدہ کرتے ہیں اور سیدھی آنکھ کی طرف سے اوپر کی طرف یا باہر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس طریقے کے سجدے سے نجات ملی تھی کوہ طور کے اوپر گرنے کی وجہ سے، تو یہی طریقہ ہے۔ تو بہرحال ان کے اوپر یہ مسلط کیا گیا۔ بعض مفسرین نے اس کو کہا ہے کہ لٹرلی اس کا حصہ مسلط نہیں کیا گیا، بلکہ جب وہ صاعقہ آیا ہے اور جب کوہ طور لرزا ہے تو لگ رہا تھا کہ اوپر ہی آ پڑے گا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو بہرحال لیکن اکثر مفسرین نے یہی کہا کہ اس کو لٹرلی ایک بڑے حصے کو اس پہاڑ کے ان کے سروں پر مسلط کیا گیا اور ان سے وعدہ لیا گیا کہ وہ اس کتاب پہ صحیح طریقے سے عمل کریں گے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ مضبوطی سے پکڑو ان احکامات کو، کمزور ارادوں کے ساتھ شریعت پہ عمل نہیں ہوتا بلکہ مضبوطی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ذکر کیا گیا ہے اس کو یاد رکھو اور اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ عہد اور یہ میثاق لیے گئے ہیں بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن نسلاً در نسلاً انہوں نے ان احکامات کا وائلیشن کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں رہے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اب یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے ان یہودیوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں آباد تھے، کہ تم پلٹ گئے ان وعدوں سے جو تم لوگوں نے کیے تھے۔ اب وعدے تو ان کے آباء و اجداد نے کیے تھے، ان کے اسلاف نے کیے تھے، لیکن جو اسلاف کی حرکتیں تھیں وہی اخلاف کی یعنی بعد میں آنے والوں کی حرکتیں تھیں، تو اس وجہ سے جو عمل انہوں نے کیے ان کی نسبت ان کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ان سے مختلف نہیں، ان کی بھی عادتیں تو وہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب چیزوں کے باوجود تم پھر گئے اور مکر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یہ تو اللہ تبارک، تمہاری تو حقیقت یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں جب ہی ہلاک اور برباد کر دیا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم پہ رہی کہ ایک موقع آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تمہیں دیا گیا کہ اپنی اصلاح کر لو، اس نبی پہ ایمان لے آؤ، توبہ کر لو۔ تو یہ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین شام یعنی فلسطین کی طرف آنے کا حکم دیا، اور اس میں آ کے حضرت ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو چلے گئے مصر میں آباد ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، پھر یہ کوئی کئی 100 سال تک وہیں آباد رہے ہیں مصر میں۔ تو اس زمانے میں کنعان میں فلسطین میں جو ان کا آبائی علاقہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کا، تو وہاں پہ ایک قوم آ کے آباد ہو گئی جن کو عمالقہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے قوم بنی اسرائیل کو لے کے جائیں اور وہاں جا کے جہاد کریں اور اس علاقے کو ریکور کریں، اس علاقے کو حاصل کریں۔ اس جہاد کا ذکر اور اس حکم کا ذکر ہمیں سورہ بقرہ میں تفصیل سے نہیں ملتا، بلکہ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ مائدہ کی آیات 20 سے لے کے 26 میں۔ تو اب میں لے رہا ہوں یہ آیات کو میں ترتیب سے نہیں لے رہا ہوں بلکہ میں واقعات کی ترتیب سے چل رہا ہوں۔ تو جو واقعات کی ترتیب ہے میں نے کہا قرآن میں مختلف جگہ پر ملتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں آیتوں میں اور مختلف صورتوں کی طرف جانا پڑ رہا ہے، لیکن واقعات کی ترتیب سمجھ میں آ جائے تو پوری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک سلسلہ ہے وہ سمجھ آتا ہے۔ تو اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم ہوتا ہے قوم عمالقہ کے ساتھ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر
20 میں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو نعمتیں تم پہ کی ہیں کہ تمہیں نکالا ہے بنی اسرائیل کو فرعون کے تسلط سے اور آزادی دی ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، اور تمہارے درمیان انبیاء کو بھیجا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام موجود ہیں، وجعلکم ملوکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بادشاہت دینا چاہتا ہے ارض فلسطین کی، وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ عطا ہوا ہے جو کہ دوسری قوموں کو عطا نہیں ہوا۔ ابھی بہت سی چیزیں آگے آنا ہے کہ جو میں اور بتاؤں گا کہ اور مزید نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی ہیں۔ اب ان سب باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ تم سے یہ ہے کہ ان سب نعمتوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرو۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے لکھ رکھی ہے۔ ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور پیٹھ مت پھیرنا، نقصان میں رہو گے، خسارے میں رہو گے۔ تو اب میں نے کہا عمالقہ قوم وہاں پر آباد تھی اور ان سے جنگ کر کے جہاد کر کے اس علاقے کو دوبارہ حاصل کرنا تھا۔ تو کہنے لگے قولوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ اس میں تو بہت ہی جبار قسم کے لوگ آباد ہیں۔ اب اس کے اندر مختلف واقعات اور روایات موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے سے ایک آدمی کو، نقیب کو لیا تھا۔ ایک اور جگہ اس کا ذکر بھی موجود ہے جس میں سورہ مائدہ ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 12، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، تو 12 لوگ سلیکٹ کیے گئے تھے اور ان کو بھیجا گیا تھا کہ جاؤ اور اس زمین کا سروے کر آؤ، وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کر کے آؤ کہ جن سے ہمیں اب جہاد کرنے کا حکم ملا ہے۔ تو اب یہاں پہ میں نے کہا کہ بہت ساری روایات کتابوں میں عجیب و غریب موجود ہیں کہ جو کافی حد تک ناقابل یقین بھی ہیں، جو ان کے سائزز کے بارے میں کہ جتنے لمبے چوڑے تھے وہ اور جتنے بڑے بڑے ان کے پھل تھے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں تو ہم نہیں جاتے، لیکن یہ بات کنفرمڈ ہے کہ جو قرآن کے الفاظ سے ثابت ہے کہ قوم جبارین تھے، تو وہ بہت لمبے چوڑے مضبوط اور توانا لوگ کہ جن سے لڑنے کی ہمت بنی اسرائیل کو ہو نہیں رہی تھی۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، کہا بہت ہی جبار قسم کے لوگ آباد ہیں موسیٰ، وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور جب تک وہاں سے نکل نہیں جاتے ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر وہ نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو سکتے ہیں، ہم چلے جائیں گے۔ اب ان کی قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 2 ہی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا یا ان کی سپورٹ کی بات کی ہے۔ قال رجلان من الذین اخافون انعم اللہ علیہما، کہ اللہ سے ڈرنے والے جن پہ اللہ کا انعام تھا، وہ 2 لوگ تھے جنہوں نے کہا، کہتے ہیں ایک یوشع بن نون تھے جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنیں گے، نبی ہوں گے، اور دوسرے شخص کا نام کالب بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون، چلو تو صحیح، جب تم اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے، اپنی طرف سے ایک سعی دکھاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو اللہ کی مدد آئے گی، غلبہ تمہیں حاصل ہوگا۔ وعلی اللہ وتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور توکل کرو اللہ تبارک، اللہ پر ایمان ہے تو تمہارے لیے ساری چیزیں آسان ہو سکتی ہیں۔ تو کوئی چیز جتنی بھی ناممکن اور محال نظر آ رہی ہو، لیکن اگر توکل اور اللہ پہ یقین موجود ہو اور انسان اپنی طور پہ پوری کوشش کر دے تو کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی مدد تو ہوتی ہے۔ کہنے لگے قولوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ ہم اس میں کبھی نہیں جا سکتے، اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ عمالقہ کی قوم اور یہ مضبوط طاقتور لوگ وہاں موجود ہیں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، تو آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور جا کے قتال کر لیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ ہے بنی اسرائیل کا جہاد سے تخلف، جہاد ان پہ فرض کیا گیا اور انہوں نے اس جہاد سے بے اعتنائی کی، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مسکنت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔
اور یہی چیز اس امت میں بھی ہے کہ اگر اس امت میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کو رکھا ہے، اور جب مسلمان جہاد سے بے اعتنائی برتتے ہیں اور جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں اور دسیوں قسم کے بہانے اس کے کرنے میں ان کے پاس ہوتے ہیں، تو پھر ذلت اور رسوائی ہی ان کا مقدر ہوتی ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اتنی بڑی اسلامی دنیا ہے، اتنے سارے اسلامک کنٹریز ہیں، اس کے باوجود پوری دنیا میں عالم اسلام میں مسلمانوں کا خون، مظلوموں کا خون بہہ رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف وہی ہے، جہاد سے بے اعتنائی برتنا، بالکل اسی طرح جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ ایک وقت آئے گا کہ کفار تمہارے اوپر ایسے حملے کریں گے جیسے تم دسترخوان پہ بیٹھ کے مختلف قسم کے کھانوں پہ حملے کرتے ہو اور بڑے مزے سے اٹھا کے کھاتے ہو۔ ذرا یہ بریانی پکڑانا، اچھا یہ قورمہ یہ تو میں نے کھایا نہیں، ذرا یہ دکھانا، اچھا یہ کھیر بھی ہے، ذرا یہ تو دکھاؤ۔ کتنے مزے سے اٹھاتے ہیں اور ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح عالم اسلام پہ کفار کے حملے ہوں گے۔ چلو بھئی افغانستان کو تباہ کر لیا، اب عراق کو دیکھ لیتے ہیں، عراق کو برباد کر دی، اب سیریا میں دیکھتے ہیں، سیریا میں آ کے تباہی مچا دی، اور پورا عالم اسلام کھڑا ہوا منہ تک رہا ہے، کوئی اس کے اوپر ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، اس کا مطلب مسلمان تو بہت تعداد میں کم ہوں گے کہ جس کی وجہ سے یہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کم نہیں ہوں گے، بہت ہوں گے، بہت ہوں گے۔ مسلمانوں کی تعداد کوئی کم ہے، سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ اسلام ہے۔ تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا دو بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ تو جب یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان موت سے گھبراتا ہے، مطلب اللہ سے ملاقات کا شوق تو ہوگا ہی نہیں، جنت کے اعلیٰ مقامات کو حاصل کرنے کے جذبے تو ہوں گے ہی نہیں، تو جب یہ چیزیں نکل جائیں گی مسلمانوں کے دل سے تو ذلت اور رسوائی ان پر مسلط کر دی جائے گی، جیسے کہ بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کر دی گئی تھی جب انہوں نے جہاد سے بے اعتنائی کی تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے جس طرح سے جہاد کا شوق پیدا کیا، اس کا بھی اس سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ بدر کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی ہمارا ارادہ قافلے پہ حملے کا تھا، قافلہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن 1000 کی فوج آ رہی ہے قریش کی، سارے ایکوپمنٹس کو لے کے لڑنے کے لیے، تو اب تم بتاؤ، تم 313 ہو، سامانے حرب بھی تمہارے پاس صحیح تعداد میں موجود رہی ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہو یا واپس مدینہ چلیں؟ تو اس موقع پہ حضرت مقداد بن اسود نام کے صحابی تھے جنہوں نے انسٹنٹ رسپانس دیا تھا، اور انہوں نے اسی بات کو کوٹ کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ ہم بنی اسرائیل کے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعد، ان کے جاؤ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ حکم دیں، جو آپ کا حکم ہوگا وہ کریں گے۔ آپ سمندر میں چھلانگ مارنے کا حکم دیں ہم وہ کریں گے، آپ آگ میں چھلانگ مارنے کا حکم دیں ہم وہ کریں گے، ہم آپ کے حکم پہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں جب مقداد یہ بات کر رہے تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، خوشی سے آپ کا چہرہ کھل اٹھا تھا کہ کیا زبردست صحابہ مجھے عطا کیے، ایسے صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی، وفادار اور جانباز۔ گزشتہ انبیاء کو وہ سپورٹ یا اس طرح کے فالوورز نہیں ملے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں ان کے جو حرکتیں رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ان کو سزا ملی؟ اللہ تبارک، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں ہوں، میرا بھائی ہے، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ تو اب ان کو بد دعا دی ہے کہ مجھے ان بیکار لوگوں سے، نافرمان لوگوں سے جن پہ اتنی نعمتیں ہوئیں اس کے باوجود یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، تم مجھے ان سے الگ کر دیں اور جدا کر دیں۔ تو قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب یہ مقدس شہر ان کے اوپر میں حرام کرتا ہوں، 40 سال تک ان کے اوپر حرام ہے، یہ اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یتیہون فی الارض، اور یہ صرف اور صرف سرگردانی کریں گے زمین میں،
فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ تو اب یہ سرگردانی جو ہے یہ اسی کو وادی تیہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں یتیہون کا مطلب ہوتا ہے سرگردانی کرنا، یا گھومتے رہنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر کاٹتے رہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عجیب عذابوں میں مبتلا کیا کہ جس یہ علاقے میں تھے اس علاقے کا کوئی پیرامیٹر بتایا جاتا ہے کہ 10 مائلز سے زیادہ نہیں تھا، لیکن یہ اس میں دن بھر چلتے رہتے کہ ہم یہاں سے نکلیں، لیکن نکل نہیں پاتے۔ شام ہو جاتی، رک جاتے، اگلے دن صبح ہوتی تو اپنے آپ کو وہیں پاتے کہ جہاں سے پچھلے دن انہوں نے سفر کو شروع کیا تھا۔ اور یہ معاملہ ان کے ساتھ 40 سال تک رہا، اس روگردانی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب رحمت تھی ان لوگوں پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ان لوگوں کو موقع دیا ہے کہ اس ایک طریقے سے وہ سزا بھی ہے، لیکن اس سزا کے دوران انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں کیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ ایک تو اتنے بدتمیزی تھی ان لوگوں کے اندر کہ ہر چیز کا ذمہ دار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنا دیتے تھے، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اچھے بھلے ہم مصر میں تھے، یہ پتہ نہیں ہمیں کہاں لے آیا، وہاں پہ تو ہم بڑے مزے سے مطلب یہ کہ گوشت بھی کھایا کرتے تھے اور روٹیاں کھایا کرتے تھے، اور وہاں پہ تو پھل ہوا کرتے تھے، اور یہ ہمیں کس پتہ نہیں ڈیزرٹ میں لا کے بٹھا دیا مروانے کے لیے۔ اس طرح کے جملے، تکلیف دہ قسم کے جملے اور انتہائی ڈس رسپیکٹفل قسم کی باتیں یہ کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بلیم کرتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ نہیں مل رہا، تمہاری وجہ سے ہمیں یہ فیسلٹی نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے یا اللہ اب ان کو یہ بھی دے دے، یہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ جس طرح وہ 70 لوگ جب وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں بجلی کی کڑک سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی یا اللہ یہ تو مجھے ویسے ہی بلیم کرتے رہتے ہیں ہر بات کے لیے، اگر یہ لوگ زندہ نہ ہوئے تو یہ تو مجھے ہی ان کا قاتل بنا دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ دھوپ سے بچانے کے لیے وادی تیہ میں جہاں 40 سال انہوں نے گزارے، اللہ نے کیا انتظام کیا؟ ان کے لیے رقیق سا ایک بادل ان کے اوپر سایہ فگن رہتا تھا جب بھی دھوپ کا وقت ہوتا تھا۔ وَظَلَّلْنَا، اب میں آ گیا ہوں سورہ بقرہ آیت نمبر 57 پہ۔ اب یہاں سے سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو ہوگا۔ ظللنا علیہم الغمامہ، تو ہم نے بادل کی ایک ڈھال بنا دی تھی ان کے اوپر سائے کے لیے۔ وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر، یہ مطلب بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں، لیکن یہ دراصل ہوا ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ہے۔ لیکن میں نے کہا نا چونکہ اسی قوم سے ہیں تو اس لیے ایڈریس ان کو بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے تم لوگوں پہ احسانات کیے تھے نا تمہارے خاندان پہ۔ تو وہاں پہ اب چونکہ وہاں پہ تو کوئی درخت نہیں، کوئی کھیتی باڑی کا سلسلہ نہیں، وہاں پہ بے آب و گیاہ قسم کی وہ ایک جگہ تھی، تو اللہ نے اب انہوں نے کھانے پینے کے اعتراض کیے، ہم تو مصر میں یہ کھاتے تھے، ہم تو مصر میں اس طرح سے مزے کرتے تھے۔ مطلب آپ ان کی سوچ دیکھیں کہ غلامی ان کے ذہن میں ایسی رچ بس گئی ہے کہ ان کو یہ خوشی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے تسلط سے ہمیں نجات دی ہے، ہمیں آزادی دی ہے، ہم آزاد ہیں، اب ہم خود مختار ہیں، بلکہ ان کو وہ لذتیں یاد آ رہی ہیں، وہ کھانے پینے یاد آ رہے تھے، وہ مصر میں وہ کھایا پیا کرتے تھے اور وہ اس وادی میں ان کو میسر نہیں آ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اس سے تو وہی اچھا تھا۔ مطلب غلامی کی زندگی قبول ہے ہمیں، لیکن زبان کے چٹخاروں کے ساتھ ہمیں غلام بھی بنا لیا جائے، ذلیل اور رسوا بھی کر دیا جائے تو وہ قبول ہے۔ تو یہ انسان کی دناعت ہوتی ہے، اور اگر انسان کے اندر خودداری ہو، انسان کے اندر تھوڑی سیلف رسپیکٹ، سیلف اسٹیم ہو، تو وہ آزادی کو ترجیح دے گا، چاہے اسے سوکھی روٹی کھانا پڑے، لیکن وہ ذلت برداشت نہیں کرے گا، بھوک برداشت کر لے گا، توہین برداشت نہیں کرے گا۔ اور ان کی باتیں کیا بتا رہی ہیں کہ صرف ہمیں پیٹ بھر دو، باقی ذلیل کرو، رسوا کرو، غلام بناؤ۔ تو یہ بھی ایک مینٹیلٹی ہے، یہ بھی ایک سوچ ہے جو ہمیں بہت سارے لوگوں میں نظر آتی ہے کہ ان کو صرف اور صرف ایک ہی چیز چاہیے، اور وہ ہے مٹیریلسٹک لائف، پیسہ اور پیسے کے ساتھ زندگی بھر کی آسائشیں۔ عزت کیا ہوتی ہے، احترام کیا ہوتا ہے، سیلف رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، اس سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک خوددار انسان
کو سب سے پہلی جو اس کی تمنا ہوتی ہے وہ عزت چاہیے، اسے سیلف رسپیکٹ کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتا ہے۔ تو بہرحال اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے ان نعمتوں کو یاد کیا جو کھاتے پیتے تھے مصر میں، تو اللہ نے کہا کہ انزلنا علیکم المن والسلویٰ، اللہ نے انتظام کر دیا ان کے لیے خوراک کا من اور سلویٰ کی صورت میں۔ من کا لٹرل مطلب عربک میں ہوتا ہے احسان کرنا کسی کے اوپر، تو چونکہ یہ ایک طریقے کا پھل تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہتے ہیں کہ رات کو اوس پڑتی تھی تو شبنم کی صورت میں یہ آتا تھا اور یہ جم جاتا تھا، اور صبح میں یہ اس کو جمع کر لیتے تھے، اور اگر وہ صبح میں جمع نہ کرے تو دھوپ نکلنے کے ساتھ پھر وہ پگھل جاتا تھا، لیکن یہ کہ وہ صبح میں اس کو لے لیتے تھے اور ان کے کھانے کے لیے انف ہوتا تھا۔ وہ بڑا شیرین قسم کا کوئی پھل، ترنجبین کا لفظ آیا ہے بہرحال تفسیر کی کتابوں میں۔ سلوا پرندوں کو بولا جاتا ہے، تو بٹیر نما پرندے ان کے خیموں کی طرف آ گئے، بہت ساری تعداد میں، ان کو پکڑنا بھی بڑا آسان تھا، تو ان کو آرام سے پکڑ کے ذبح کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ تو کیا اچھی، نہ کوئی آپ کو کھیتی کرنی ہے، نہ آپ کو کوئی ہل چلانے ہیں، نہ آپ کو کوئی محنت کرنی ہے، بغیر کسی بلا محنت کے بہترین قسم کی خوراک اللہ تبارک و تعالی ان کو دے رہا تھا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اللہ نے کہا کھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک اور طیب رزق تمہیں مل رہا ہے۔ وما ظلمونا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے کوئی ظلم بھی نہیں کیا بلکہ ان کی اپنی ہی حرکتیں ایسی تھیں، ان کی اپنی ہی شامت اعمال تھی کہ جن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آتے تھے۔ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اپنی جان پہ خود ہی وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اب میں آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59 کو بھی اسکپ کر رہا ہوں، کیونکہ آیت نمبر 58 اور 59 کا بھی ذکر کریں گے ہم اس وقت کہ جب یہ ارض فلسطین کے اندر داخل ہوں گے، تو وہ ان سے متعلق ہیں۔ ہم وادی تی میں ہیں اور وادی تی کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ہم آیت نمبر 60 کو اب لیں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اب اس وادی میں چونکہ پانی کا کوئی سورس نہیں تھا تو کہنے لگے پیاس پانی کا اچھا انتظام چاہیے ہمیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا استسقاء، آپ کو پتہ ہے کہ پانی کے طلب کرنے کو کہا جاتا ہے، اب یہ نماز پڑھ کے استسقاء کیا جائے یا ویسے ہی دعا مانگی جائے، تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استسقاء کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کی۔ تو فقلنا، ہم نے حکم دیا موسیٰ کو اضرب بعصاک الحجر، اپنے اس عصا کو اس چٹان کے اوپر مارو۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ عصا کے اندر اللہ نے کہا تھا لنریک من آیاتنا الکبریٰ، ہم تمہیں اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے اس عصا کے ذریعے سے، تو وہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا ہی رہے۔ ادھر سمندر میں برج بن گیا اسی عصا کے مارنے سے، یہاں پہ چٹان سے چشمے جاری ہو جائیں گے اسی عصا کے مارنے سے۔ تو فنفجرت من حسنتا عشرت عینا، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے اس چٹان سے۔ 12 خاندان تھے تو آپس میں جھگڑا نہ ہو، کیونکہ پھر اس میں بھی جھگڑا ہوگا بہت زیادہ کہ تم نے لے لیا، ہمیں کب وقت ملے گا، ہماری باری کب آئے گی۔ تو اللہ نے اس فساد سے بھی بچانے کے لیے 12 چشمے جاری کیے، ہر چشمہ ایک الگ قبیلے کو دے دیا گیا تاکہ جھگڑا ہی نہ ہو۔ قد علم کل اناس مشربہم، سب لوگوں کو ان کے مشرب کا، ان کے چشمے کا پتہ تھا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو اللہ کے رزق اور اللہ کی زمین پہ فساد برپا مت کرو۔ اب اس طریقے سے وقت گزر رہا تھا، نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، محنت کسی قسم کی کوئی نہیں کرنی ہے، لیکن پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کا ایک اور طریقہ ہی ڈھونڈ لیا، کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہمیں ایک ہی طرح کا کھانا مل رہا ہے تو اس سے تو ہمارا جی بھر گیا، ہم سے نہیں کھایا جاتا، بلکہ ہمیں کیا چاہیے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، اللہ سے اب تم دعا یہ کرو کہ اللہ ہمارے لیے نکالے، پیدا کرے زمین سے مِن بَقْلِهَا، سبزیاں، وَقِثَّائِهَا، ککڑی کو کہا جاتا ہے، وَفُومِهَا، لہسن کو بولا جاتا ہے، وَعَدَسِهَا، دالوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، وَبَصَلِهَا، اور پیاز کو بصل کہا جاتا ہے، تو وہ چیزیں یاد آ رہی ہیں، ہمیں تو وہ چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم اتنی اعلیٰ قسم کی جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو چھوڑ کے وہ ادنا قسم کی جو چیز ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو
عجیب سودا ہے تمہارا. مطلب یہ کہ انسان کی بھی نیچر عجیب ہی ہے کہ ایک چیز یکسانیت اس کو قبول نہیں ہے. اور دوسری بات یہاں پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بجائے یہ کہ اس پہ شکر ادا کیا جائے تو انسان اپنے لیے خود ہی مسائل کھڑے کرتا ہے اپنی ناشکری کی وجہ سے اور عدم قناعت کی وجہ سے. تو بہرحال اہبطوا مصر، اب اسی وادی تیہ میں کوئی بستی تھی کہ جس میں کہا گیا کہ چلو اب اس بستی میں اتر جاؤ، پھر یہاں پہ رہو اور یہاں پہ تم یہ ہل بھی چلاؤ، محنت بھی کرو اور کاشتکاری کرو اور پھر اس کے بعد کھاؤ پیو. اب یہ کرو. ظاہر ہے کہ تمہیں خود تم نے یہ مانگا ہے، تمہیں اگر وہ چیز قبول نہیں ہے کہ صرف عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی فراوانی سے دے رہے، تو پھر اب یہ کام کرو اور اپنا رزق حاصل کرو. اہبطوا مصرا اب مصرن کا مطلب یہاں پہ مصر نہیں ہے، کیونکہ جب مصر استعمال ہوتا ہے قرآن میں جو ایجپٹ کی بات ہے تو مصرا بولا جاتا ہے. مصرن تنوین، یہ منصرف غیر منصرف، یہ خیر عربک لینگویج سے ریلیٹڈ بات ہے، اس میں نہیں جا رہا. تو مصرن کا لفظ یہاں پر یہ بتا رہا ہے تنوین کے ساتھ کہ یہ وہ مصر نہیں بلکہ شہر کو بھی مصر کہا جاتا ہے عربی میں. تو کسی بستی میں شہر میں اتار دیا گیا. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اب جو تم مانگ رہے تھے تمہیں ملے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر ذلت کو اور مسکنت کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلط کر دیا انہی احکام حکمت اولی کی وجہ سے جو میں نے کہا جو جہاد سے انہوں نے روگردانی کی تھی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو لے کے لوٹے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. کیوں یہ ذلت مسلط کی گئی ان کے اوپر؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام سے روگردانی کی ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے. پتہ نہیں کتنے انبیاء بنی اسرائیل کے انہوں نے قتل کر دیے. حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کہ جب میں واقعات آپ سے شیئر کروں گا تو وہاں پہ ان کے قتل کرنے کا تذکرہ کروں گا. تو یہ ان باتوں کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا گیا. اب یہودی جتنے بھی مالدار نظر آ رہے ہوں لیکن ذلت میں اور مسکنت میں مبتلا ہیں، کوئی قوم ان کو پسند نہیں کرتی. ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے خلاف نفرت ہر ایک کے دل میں موجود ہے. جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کی اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حکومت جو چھینی تو ان کو کہیں حکومت نہیں. ایک زمانے تک یہودیوں کی پوری دنیا میں کہیں کوئی حکومت نہیں تھی. یہ بکھرے ہوئے تھے پوری زمین کے اوپر اور ہمیشہ یہ دوسری حکومتوں کے ماتحت ہی رہے. ان کو ٹیکسز دیتے ہیں، ان کی حکومتیں رہتے ہیں، ان کی اپنی کوئی حکومت نہیں ہے. اب یہ جو اسرائیل کی انہوں نے حکومت بنا لی تو پوری دنیا کے مقابلے میں اگر آپ ریشو دیکھیں تو ایک معمولی سا حصہ، ایک نقطے کے برابر ایک جگہ ہے جہاں پر ان کی حکومت قائم کی ہے. وہ حکومت بھی ناجائز ہے، یونائٹڈ نیشنز نے اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. وہ بھی سب مانتے ہیں کہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی زمین کے اوپر، اور اس کے حاصل ہونے سے کوئی ان کو حکومت کا حاصل ہونا نہیں کہا جائے گا. تو یہ ان کے ساتھ ان کی ذلت اور مسکنت کا حال رہا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. تو یہ تو ہم نے کر لیا. اس کے بعد دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اب بنی اسرائیل کو کچھ واقعات یاد دلائے ہیں جو کہ ان کی تاریخ میں رہے ہیں. ایک واقعہ تو ان کی تاریخ میں رہا مچھلیوں کے شکار کا. مطلب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو مسلط کیا گیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. تو اس کے کچھ ایگزامپلس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 65 میں اور 66 میں ایک واقعے کا ذکر کیا ہے. اب یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی کا ہے، نہیں کنفرم نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے. بہرحال بنی اسرائیل کی تاریخ سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے. اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو سیٹرڈے کا دن تھا اس کو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا. ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی دن رکھا گیا ہے کہ جس میں عبادت کی جاتی ہے.
مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا، تو ان کے لیے یوم السبت یعنی سیٹرڈے تھا، اس میں ان کو شکار کرنا بھی منع تھا۔ اب یہ ایک ایسی بستی کا ذکر ہے کہ جہاں پہ یہ آباد تھے، کہتے ہیں کہ یہ مدین ہی کے کنارے کے اوپر تھی، مدین اور وادی سینا کے درمیان جو ریڈ سی کا بینک ہے اس کے اوپر یہ بستی آباد تھی۔ بعض لوگوں نے اس کا نام ایلا بتایا ہے۔ تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ سیٹرڈے کے دن آپ نے فشنگ نہیں کرنی ہے، لیکن یہ لوگ اس طرح سے، اور اس کا واقعہ بقرہ میں تو اتنے زیادہ ڈیٹیل سے نہیں ہے، تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل سے سورۃ الاعراف میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ یعدون فی السبت، ان کے پاس جب وہ جاتے تھے وہاں پہ شکار کرنے کے لیے باقی دنوں میں، تو پھر وہاں پہ جو مچھلیاں تھیں وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی تھیں، پانی کی سطح کے اوپر وہ مچھلیاں انہیں نہیں ملتی تھیں، لیکن سیٹرڈے والے دن وہ یہ دیکھتے تھے کہ سیٹرڈے والے دن تو مچھلیاں جگہ جگہ بہت ہی زیادہ آرام سے پانی کی سطح کے اوپر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 میں کہ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، کہ سبت کے دن، سیٹرڈے کے دن تو بالکل ظاہر ہوتی تھیں، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن سیٹرڈے نہیں ہوتا تھا تو اس دن مچھلیاں ان کے ہاتھ میں آتی ہی نہیں تھیں۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو یہ ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور پھر اگین وہ اس آزمائش میں بھی فیل ہوئے، اور انہوں نے صبر نہیں کیا اس بات میں، بلکہ ایک ہیلہ نکال لیا شکار کرنے کا، اور وہ یہ کہ اس دریا کے سے ایک پیسج جو ہے وہ نکال لیا ایک تالاب کی طرف، اس کو لا کے کنیکٹ کر دیا، اب مچھلیاں اس پیسج سے ہوتی ہوئی آتی اور اس تالاب میں گر جاتی تھیں۔ تو سیٹرڈے والے دن وہ نہیں پکڑتے تھے، وہ تالاب میں گرتی رہتی تھیں، سنڈے کو آ کے اس تالاب سے پکڑتے تھے، اور پھر کہتے تھے ہم نے شکار سیٹرڈے کو تو کیا نہیں، ہم نے تو یہ شکار سنڈے کو کیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ مذاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا ابطال لازم آتا ہے۔ اس طریقے کے ہیلے، میں نے ہیلے کا تذکر حضرت ایوب علیہ السلام والے لیکچر میں بھی کیا تھا کہ ایک شرعی ہیلہ ہوتا ہے، اس سے ابطال حکم لازم نہیں آتا، لیکن ایک ہیلہ وہ ہوتا ہے جس سے حکم کا پہ عمل ہی نہیں ہو رہا، ابطال حکم لازم آتا ہے، تو وہ تو شرعاً بالکل حرام ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ حرکت کی، اور اسی کے نتیجے میں پھر رزلٹ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، قردہ بندر کو کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندروں کی شکلیں بنا دی، مسخ کر دیا گیا ان کو اس نافرمانی کی وجہ سے۔ ان کی کمیونٹی کے اندر اصل میں کہا جاتا ہے کہ دو گروپس بن گئے تھے، ویسے انفیکٹ 3 گروپس بن گئے تھے۔ ایک گروپ تو وہ تھا جو یہ حرکت کر رہا تھا، ایک گروپ وہ تھا کہ جو یہ حرکت کرنے پہ انہیں نکیر کرتا تھا، انہیں منع کرتا تھا کہ ایسا کام مت کرو، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، اور ایک گروپ ایسا تھا کہ جو نہ کرتا تھا یہ نہ منع کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی ان آیتوں میں کہ جو ایک آیت نمبر 163 سے لے کے 166 تک ذکر کیا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہی قوموں کا ذکر کیا، گروپس کا ذکر کیا ہے، یہ جرم کرنے والے اور دوسرے ان کو منع کرنے والے، اور جو نیوٹرل تھے ان کی بات ہی نہیں کی قرآن میں۔ تو مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ان کے بارے میں قرآن کی خاموشی بھی خطرناک ہے، کیونکہ اس سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے قیامت کے دن سے پوچھے کہ جب میرے احکامات کو توڑا جا رہا تھا، میرے قانون کا وائلیشن ہو رہا تھا، تو تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی کہ اس کے اوپر بولتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو پھر ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے اور اس کو روکا جائے، اس کو منع کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے روکنے کی کوشش کی ان کو تو ہم نے نوازا، انعامات دیے، ان کے درجات بلند کیے، اور جنہوں نے جن کو کیا تو وہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ یہ کمیونٹی ڈیوائیڈ ہو گئی 2 حصوں میں، ایک طرف یہ جرم کرنے والے رہتے تھے اور ایک طرف اس سے بچنے والے رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں ایک دن دیکھا انہوں نے کہ اس طرف سے تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، جب اس طرف جا کے دیکھا گیا تو دیکھتے ہیں کہ سب کے سب بندر بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ لٹرلی ہو سکتا ہے کہ ان کو بندر بنا دیا گیا ہو، بظاہر جو آیات کے الفاظ ہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن جس قوم کو مسخ کر دیا جاتا ہے، یہ بھی صحیح ہے، ان کے اندر روایت موجود ہے کہ صاحب نے پوچھا کہ یہ جو بندر ہیں کیا ان کی نسل سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ تو پہلے سے بھی موجود تھے،
جس قوم کو مسخ کیا جاتا ہے، شکلیں ان کی بگاڑ دی جاتی ہیں، وہ پھر ان کی نسل چلتی نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ اس واقعے کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقرہ میں بھی کیا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، دھتکارے ہوئے بندر بنا دیے گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے اس واقعے کو فَجَعَلْنَاهَا، ہا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ بستی کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ اس بستی کو ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا، یا پھر اس واقعے کی طرف بھی یہ ضمیر لوٹ سکتی ہے کہ اس واقعے کو ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا، ایک نصیحت بنا دیا متقیوں کے لیے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں ایک اور واقعے کا ذکر ہے، ان کی ایک اور نافرمانی کا ذکر ہے، اور ان کی نیچر بتائی اللہ تبارک و تعالی نے کہ کس طرح کی تھی۔ اور اس واقعے میں چونکہ بقرہ کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے، تو اسی کی مناسبت سے سورت کا نام بقرہ رکھ دیا گیا۔ سورتوں کے جو نام رکھے گئے ہیں، مثال کے طور پر سورہ بقرہ، اب سورہ بقرہ میں چھوٹا سا یہ واقعہ ہے چند 5-6 آیتوں کا کہ جس میں یہ واقعہ ہے، تو اس کی وجہ سے صنم رکھا گیا۔ ایسا مطلب یہ نہیں کہ پوری بقرہ سورہ بقرہ جو ہے وہ بقرہ کے اوپر یا گائے کے بارے میں بات کرے گی، تو کوئی بھی ایک چیز اس صورت کی اس کا وجہ تسمیہ بن سکتی ہے۔ تو اس واقعے میں ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک قتل ہو گیا، اور اس قتل کا مقتول کا قاتل کون ہے اس کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک چیز ہوتی ہے قسامہ، مطلب ہے کہ وہ مقتول جہاں پڑا ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کس بستی کے قریب ہے، کس شہر کے قریب ہے، پھر اسی شہر کے اسی بستی کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور اس سے قسمیں لی جاتی ہیں ان سے اس بات کے اوپر کہ ہم نے اس مقتول کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم نے قتل نہیں کیا، نہ ہی ہم نے قتل کرتے ہوئے کسی کو دیکھا، اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، تو اسے قسامہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے ایک طریقہ یہی ہوتا ہے کسی طریقے سے ریسرچ کرنے کا یا ڈسکور کرنے کا کہ ہے کون اس کے پیچھے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو گیا، مقتول کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم یہ دیا کہ اب اپنی قوم سے آپ یہ کہیں کہ اگر قاتل کا پتہ چلانا ہے تو آپ ایک گائے کو لیں اور اسے ذبح کریں۔ تو قسامہ میں قسمیں لینے میں قربانی بھی کی جاتی تھی، اور عام طور پہ معبد عبادت گاہیں ہوتی تھیں ان کے قریب کیا جاتا تھا، اور بعض اوقات قربانی کا خون بھی ان کے اوپر پھینکا جاتا اور پھر قسمیں دی جاتی تھی، مطلب تاکہ انسان کے منہ سے جھوٹ نہ نکلے، وہ ڈر جائے اور جو سچ ہے وہ اگل دے۔ تو اس کا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ قربانی کا بھی۔ تو اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ گائے لو اور اسے ذبح کرو۔ اب یہ بات انہیں اتنی عجیب لگی کہ اس کا بھائی مقتول سے کیا تعلق ہے، اس کا قتل سے کیا، قاتل کا اس سے کیسے پتہ چل جائے گا، اگر ہر چیز میں شک کرنا، حالانکہ اتنا اولو العزم پیغمبر ہے وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نقل کر رہا ہے، لیکن ان کو یقین آتا ہی نہیں ہے کسی بات پہ۔ تو اتتخذ کہہ رہے ہیں مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ، بھائی قاتل کا معلوم کرنا ہے، گائے کی قربانی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کروں۔ جہل جیسے علم کے مقابلے میں آتا ہے، اسی طرح جہل حلم کے مقابلے میں بھی آتا ہے کہ میں تم سے سیریسلی بات کر رہا ہوں، کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن بنی اسرائیل چونکہ شک میں مبتلا ہوتے تھے تو پھر اس کی وجہ سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، اور وہ طرح طرح کے سوالات کرنے کی وجہ سے خود ہی اپنے لیے مسائل کھڑے کرتے تھے، خود ہی اپنے اوپر اغلال اور اپنے اوپر بوجھ لاد لیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جتنے سوال پوچھیں گے اتنی کنڈیشنز بڑھتی جائیں گی اور آپ خود ہی اپنے لیے، ورنہ اللہ کا حکم تھا گائے ذبح کرو، بھائی کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے یہاں پہ یقین نہیں آ رہا، سوال پوچھ رہے ہیں، قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے پوچھ کے یہ بھی بتاؤ کہ وہ کس طرح کی گائے ہے، اس کی تھوڑی ڈیفینیشن دیں کون سی کیسی گائے۔ تو کہا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، نہ تو بہت جوان نہ ہی بہت بوڑھی ہے، درمیانی عمر کی ہے۔ اوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون، اب کر لو جو تمہیں کہا جا رہا ہے، مزید سوال مت پوچھو۔ لیکن پھر انہوں نے سوال نیا پوچھ لیا، اچھا قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، یہ بھی بتا دو کہ اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے۔ تو بھائی اب ایک سوال پوچھیں گے تو جو بہترین کلر ہوگا وہی بتایا جائے گا کہ وہ زرد قسم کا رنگ جو ہے اس میں پسند کیا جاتا ہے،
تو وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها، اور وہ کلر بڑا زبردست ہے، دیکھنے والے کو بہت زیادہ امپریس کرتا ہے اور خوبصورت بھلا معلوم ہوتا ہے. ابھی بھی اطمینان نہیں ہو رہا ہے ان کو کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ مزید قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہ مزید ڈسکرپشن تھوڑا سا اور دے دیں تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے پہنچنا. ان البقرہ تشابہ علینا، اس طرح کی تو بہت ساری گائیں ہیں جو ڈسکرپشن تم نے دیا ہے کہ درمیانی عمر کی ہو اور زرد رنگ کی ہو. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اور ڈسکرپشن مل جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے. اب یہ جو جملہ ان کو گلٹی تو خود ہی فیل ہو رہا تھا کہ ہم یہ کس طریقے کے سوال کر رہے ہیں اور اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک سوال انہوں نے آخری پوچھا اور انشاءاللہ کا لفظ بھی کہہ دیا. کہتے ہیں اسی وجہ سے ان کو توفیق ہو گئی وہ گائے ذبح کرنے کی کہ انہوں نے کہ مجھ سے انشاءاللہ نکل گیا تھا. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. تو اب ان کو یہ کہا گیا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، نہ تو وہ ہل جوتنے میں استعمال ہوتی ہے وہ گائے ہوئی ہے، نہ ہی وہ پانی کے بھرنے میں اور ڈول نکالنے میں کنویں سے استعمال ہوئی ہے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ایک ہی کلر ہے، کسی قسم کا کوئی اور پیچ اس کے اوپر جسم پہ نہیں ہے. قالوا الآن جئت بالحق، اب انہوں نے کہا کہ اب آپ جو ہیں وہ صحیح بات یعنی ڈیٹیل سے ہمیں بتا دیا. فذبحوها، تو اب اس گائے کی پھر ایک تفصیل ہے کہ وہ ایک لڑکے کی تھی اور بڑی مشکل سے اس نے اس کو بیچی اور اتنی زیادہ قیمت ان کو دینا پڑی کہ جتنی وہ گائے ہے اس کی کھال میں سونا بھر کے دیا جائے گا تو پھر وہ اس کی قیمت ہوگی. تو یہ مسائل انہوں نے خود اپنے لیے کھڑی کیے. تو اس سے ہمیں بہرحال سیکھنے کا موقع یہ ملتا ہے کہ نبی کی باتوں میں شک کرنا انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. انسان اپنے لیے ہی مسائل کھڑے کر، جتنی بات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی جاتی ہے ہمیں اس پہ من وعن عمل کرنا چاہیے. یہی ایمان کا تقاضا ہے. اور اگر آپ اس میں تردد کا شکار ہوں گے تو آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے، اور جب عمل نہیں کریں گے تو ظاہر کے نقصان خسارے میں ہم ہی ہوں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل والے خسارے میں رہے. سیدھے سادھے احکامات پہ بھی ان سے عمل نہیں ہوا اور اپنے لیے انہوں نے بڑے بڑے مسائل کھڑے کر لیے. بہرحال حکم یہ دیا گیا تھا، انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت لے کے اس مردہ کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر اس کا کچھ حصہ مارا گیا تو اسے زندگی ملی اور اس نے زندہ ہو کے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد پھر اس کی موت واقع ہو گئی. تو اس واقعے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر کیا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات یہاں تک ہم پہنچے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال اسی وادی تیہی کے زمانے میں ہو جائے گا. ارض مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ داخل نہیں ہوں گے، بلکہ بنی اسرائیل کی یہ نسل جو ہوگی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا انہیں پریشان کیا، ان میں اکثر مر جائیں گے. ان کی اگلی نسل ہوگی اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی حضرت یوشع بن نون ہوں گے کہ جو ارض مقدس کو جا کے فتح کریں گے. تو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چند واقعات قرآن میں موجود ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ قارون کا واقعہ ہے اور پھر ارض مقدس کا فتح ہونا حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پہ. تو ان کا تذکرہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.